السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اپنا درس نمبر 15 اسٹارٹ کریں گے، اور ابھی اپنی جو بحثیں تھی منطقی لاجیکل تقریباً جو ایکسپلینیشن تھا تقریباً ختم ہو گیا۔ اب اسلام کے بارے میں ڈائریکٹ تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک میں نے پچھلے 14 درسوں میں ایکسپلین کیا، لاجیکلی منطقی طور پہ اللہ کی وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اصل میں کہ وہ اس لیے کہ جب اللہ کا وجود کا اللہ کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد پھر دین کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مطلب رہتا، کوئی اس میں کوئی مطلب اس کا کوئی وجہ ہے، مطلب ہے۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو پھر اس کے علم حاصل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مگر اب اللہ کے کرم سے ہم نے منطقی طور پہ ثابت کیا، سائنسی یہ بتائے، اور سائنسی دلائل سے اور منطقی دلائل سے ثابت کیا، کسی قسم کا مذہبی کتابوں سے حوالے نہیں دیا۔ اب جو ہے اب یہ بات یہاں سے شروع ہوئی آج کے چیپٹر سے کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اور کائنات میں ایک کائنات کا بنانے والا ایک اللہ موجود ہے۔ اس نے پوری کائنات بنائی، پوری کائنات کی پوری مخلوق بنائی، جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق بنائی۔ وہ کیوں بنائی یہ بھی میں نے بتا دیا پچھلے سبقوں میں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی منطقی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کیوں بنائی۔ اچھا، مخلوق بنائی، مخلوق بنانے کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا، اس کی گائیڈنس، اس کی ہدایت، اس کی ہدایت کا مطلب ہے اس کو صحیح طریقے سے راستہ بتانے کا انتظام اللہ نے کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی جو مخلوق ہے اللہ کی، فرشتے ہیں، جن ہیں، اور بھی مخلوق ہے، انرجی ہے، لائٹ ہے، نور ہے، حرارت ہے، مٹی ہے، پتھر، جو بھی مخلوق ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں چل رہا۔ اپنا ذکر صرف انسانوں کے بارے میں چل رہا، کیوں تو ہم انسان ہیں اور اب ہمارے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، جن کو پروفیٹ بولتے، وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے۔ اب یہ ہوا وہ کہ جو انسانوں میں سے جو اچھے انسان تھے، جو اعلیٰ صفات کے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا میسنجر بنا کے بھیجا۔ اپنی جو ہدایت ہے، اپنی جو گائیڈنس ہے ان کے تھرو دی، ان کو دی، اور وہ میسنجر سے کہا کہ آپ اپنے عوام میں، اپنی امت میں، اپنے لوگوں میں جو ماننے والے ہیں، اپنے معاشرے میں یہ ہدایت لوگوں کو پہنچائے۔ اب وہ پیغمبروں کا اور جو میسنجرز کا آنے کا مقصد کیا تھا، آنے کا ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتایا جائے۔ یہ کائنات میں انسان تو پیدا ہو گئے، زمین کے اوپر وہ رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، ان کو صحیح طریقہ، زندہ رہنے کا صحیح طریقہ، اپنے آپسی معاملات، ایک دوسرے سے تعلقات اور لین دین اور زندگی کیسا گزارنا، اس کے بارے میں پوری بات معلومات دینے کے لیے وہ پیغمبروں کا ضروری تھا۔ اور وہ جو لوگ پیغمبر کا جو ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ ہدایت انسانوں کے معاشرے کے لیے تھی، انسانوں کے سوسائٹی کے لیے تھی۔ انسانوں کا جو گروپ ہے، مجمع ہے، جس کو سوسائٹی بولتے ہیں، جو گروپ معاشرہ بولتے، وہ سوسائٹی کے لیے وہ ہدایت تھی۔ اب جب سوسائٹی کے لیے ہدایت تھی تو وہ ہدایت ایسی ہونا چاہیے کہ جو سب سوسائٹی کے لوگوں کو آسان ہونا چاہیے کرنے کے لیے، ان کے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ان کے اندر وہ قابل امپلیمنٹ ہو، اور اس لیے جو یعنی ایسی بات ہونا چاہیے جو فیزیبل ہے، جو کر سکتے۔ تو ایسے قانون، ایسے قاعدے، ایسے اپنے رولز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے جس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، جس کو آسانی ہے، انسانوں کے لیے آسانی ہے، اور ہر قسم کی برائی سے، گمراہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ کہ ایک شیطان بول کے ایک ایجنسی ہے، شیطان بول کے ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا قسم کھائی ہے، اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اب یہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرے گا، تو اس کے لیے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے بھیجا تاکہ اس کی ہدایت اور اس کی اچھائی کو مانے اور اس کے پر عمل کرے۔ تو وہ جو ہدایت تھی پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں انسانوں کے پاس اپنی ہدایت گائیڈنس، وہ ایسی تھی کہ پیغمبر وہ لوگوں کو بتاتے تھے وہ انسٹرکشن، اور وہ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے تاکہ لوگ بھی دیکھ کے عمل کریں، اور دوسروں سے بھی عمل کرنے کی ان سے امید رکھتے تھے پیغمبر کہ ہمارے بعد، ہمارے انتقال کے بعد یہ ہماری جو امت ہے، ہمارے ماننے والے اس ہدایت کے اوپر عمل کریں گے، چل کے دکھائیں گے۔ تو اللہ کی جو گائیڈنس کیسی رہتی تھی؟ ایسی رہتی تھی کہ جس پہ سب لوگ عمل کر سکتے، سب انسان جس کے اوپر عمل کر سکے، ایسی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف، یہ ان کا مقصد تھا، ایم تھا، پیغمبروں کے آنے کا ایم یہ تھا
کہ وہ لوگوں کو ایسی گائیڈنس بتائیں، ایسی ہدایت بتائیں، ایسے قاعدے قانون، ایسے رول بتائیں جو لوگ اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنا سکے اور کر کے دکھا سکے۔ وہ پیغمبروں نے خود وہ کر کے دکھایا، ایسا نہیں کہ خالی لوگوں کو ہدایت دی ایسا کرنا ہو ایسا کرو بولا، بلکہ انہوں نے خود کیا، کیوں تو بولنا آسان ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو گائیڈنس کرنا، لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے بولنا آسان ہے مگر خود کرنا مشکل ہے۔ اس لیے وہ سب ہدایت گائیڈنس وہ پیغمبروں نے خود کر کے دکھائی، کر اپنے اپنے ذات سے خود کی اور لوگوں کو پھر کرنے کے لیے کہا۔ اب جو ہے ہم جو انسان ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، جو انسانوں میں جو پروفٹ بھیجے وہ بہت بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت پیغمبر بھیجے، ہر قوم میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پیغمبر بھیجے، کسی بھی کوئی قوم کوئی ملک ایسا نہیں رہا جہاں پہ ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے، اپنے گائیڈنس نہیں بھیجی، ہر جگہ بھیجی۔ وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 1,40,000 کچھ بتاتے ہیں ایسی روایت میں ہے، مگر وہ جو بھی تعداد ہے وہ سب اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور جب وہ پیغمبر آتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے، جب ان کے جو اس زمانے میں، آج سے پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو انسان ہے، ایک ہم میں سے ایک انسان آ گیا اور ہم کو گائیڈنس کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے اصل میں پیغمبر انسان نہ ہونا چاہیے، پیغمبر فرشتے ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے گا اور ہم کو گائیڈنس کرے گا تو ہم مان لیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فرشتہ جب آ جائے گا تو اس کے اندر طاقتیں ہیں، قوتیں رہیں گی، اور وہ جو کام کرے گا لوگوں کو جو بتائے گا تو لوگ اس کو مان لیں گے۔ تو ہر بار جب بھی پیغمبر آتے تھے پورے 1,40,000 حضرت آدم سے لے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے اوپر یہی اعتراض تھا کہ وہ انسان ہے، مطلب لوگوں کا یہ بولنا تھا کہ وہ انسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، انسان یہ قرآن شریف میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے سب انسان تھے، اس لیے بھیجے کہ اگر سمجھو دنیا میں رہنے والے فرشتے ہوتے، اگر انسان کی جگہ پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے بھی اگر کوئی پیغمبر بھیجتے تھے، کوئی رسول یا کوئی پروفٹ اگر وہ فرشتوں میں بھیجتے تو وہ فرشتہ ہی بھیجتے، کوئی دوسری قوم کا یا کوئی دوسری نسل کا نہیں بھیجتے تھے۔ یہ جیسا فرشتے دنیا میں رہ رہے تو وہاں پہ انسان پیغمبر بنا کے نہیں بھیجتے تھے، یا جن پیغمبر بنا کے نہیں بھیج سکتے تھے، یا جیسے جن ہیں، جن رہ رہے زمین پہ تو جنوں کے اندر فرشتہ پیغمبر بنا کے نہیں بھیجتے تھے، یا جنوں میں کوئی انسان پیغمبر بنا کے نہیں بھیجتے تھے۔ ویسا جب دنیا میں انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کے اندر پیغمبر جو ہے، جو پروفٹ ہے وہ انسان ہی ہے، انسان کو بھیجا ہم نے، کسی جن کو نہیں بھیجیں گے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجیں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے جو کیوں انسانوں میں انسان پیغمبر کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ جو پیغمبر تھے، جو پروفٹ تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہدایت دیں، جو گائیڈنس دے، وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہو انسانوں کے لیے، باقی لوگ بھی اس کے اوپر کر سکے۔ تو ایسا کام جو پیغمبر کر سکتے، جو انسان کر سکتا، جو پیغمبر ہے اگر وہ انسان ہے وہ کر سکتے، امپلیمنٹ کر سکتے، اپنے پہ لاگو کر سکتے قانون، تو اس کا مطلب باقی لوگ بھی کر سکتے۔ اگر کوئی فرشتہ اگر پیغمبر ہوتا اور وہ کچھ کام کر کے دکھاتا، کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھاتا، کچھ رول اور قانون لاگو کر کے دکھاتا، تو اس کے انتقال کے بعد یا اس کے جانے کے بعد ہم لوگ انسان یہ بول سکتے تھے کہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے، وہ قانون قاعدہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں، وہ تو فرشتہ تھا اس لیے کیا۔ آج اگر فرض کرو ہمارے پیغمبر جو بھی ہے وہ سارے انسان نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تم نے دین قائم کیوں نہیں کیے، دنیا میں اللہ کا نظام قائم کیوں نہیں کیے، دین کیوں نہیں قائم کیے، اپنے اوپر دین اللہ کا جو اللہ کی ہدایت ہے اس پہ کیوں نہیں چلے۔ تو ہم یہ بول سکتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تو فرشتے تھے، انہوں نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم انسان تھے اس لیے ہم دین قائم نہیں کیا۔ یہ بات نہیں ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر سمجھو کوئی پیغمبر جو پروفٹ ہے اگر وہ انسان نہیں ہوتے، فرشتے ہوتے، تو ان کے آنے کا مقصد ہی نہیں فوت ہو جاتا۔ پیغمبروں کے آنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی گائیڈنس لائے، جو ہدایت لائے، اس پہ عمل ہو، اس پہ عمل کر سکے، لوگ عمل کر سکنا چاہیے، وہ خود بھی عمل کر سکنا چاہیے، دوسرے عوام اور پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی کے لوگ اس پہ عمل کر سکے، یہ ان کا مقصد ہے۔ پیغمبروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کے اوپر پوری سوسائٹی عمل کر سکے انسانوں کی۔ تو اس کے لیے ایسا آدمی جو ہدایت کر رہا ہے وہ بھی انسان ہونا چاہیے تاکہ وہ امپلیمنٹ کر کے دکھائے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے بولنے کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر انسان کی جگہ پہ کوئی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتا تو ہم لوگ بول سکتے تھے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کیوں تو ہم تو انسان ہیں۔
اور اس لیے ہمیں اللہ کا دین قائم نہیں کیا. ہم اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتے کہ تو وہ جو کرنے والے تھے تو وہ تو انسان تھے ہی نہیں, وہ تو پیغمبر تھے. جیسا کہ کوئی مشین ہے, کوئی مشین کا کام ہم انسان نہیں کر سکتے, مشین کا کام مشین ہی کر سکتی. انسان جو ہے مشین کا کام نہیں کر سکتا, مشین کا کام کر سکتی. تو اگر ہم کو بولے کہ یہ مشین نے ایسا کیا, یہ چیز بنائی, یہ تم بناؤ, تو ہم کیا بولیں گے, ہم نہیں بنا سکتے, وہ تو مشین سے بنا ہوا ہے. ویسے ہی اللہ کا دین دنیا میں جب قائم کرنا ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, تو اس کو کر کے دکھانے والا بھی پیغمبر ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر سمجھو اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے تو وہ بلا مقصد نہیں کرتا. بے مقصد کے کوئی کام کر دیں, یا اس کا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں بھیجنے کے کا مقصد ہی اگر فوت ہو جائے, تو یہ اللہ کی کوالٹی نہیں ہے. اللہ کی کوالٹی یہ ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے, اور وہ مقصد اللہ کا پیغمبر بھیجنے کا کیا تھا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں. اور عمل کرنے کے لیے پیغمبر بھی انسان ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی وہی کام کر سکے جو پیغمبر نے کیا ہے. اچھا, ہم آگے بڑھتے کہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ بہت سارے بھیجے, 1,40,000 پیغمبر بھیجے, اور پیغمبر کو اپنی ہدایت دی, اپنی گائیڈنس دی, اپنی کتابیں دی, اور وہ پیغمبر دنیا میں مختلف قوموں میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ہر قوم میں آئے. جب وہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا, چلے گئے, اس کے بعد وہ عوام نے ان کی باتوں پہ عمل کیا, بہت دنوں تک ان کے مذہب چلے, مگر بعد میں دھیرے 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 ان کے مذہب بگڑتے چلے گئے. اس کے اندر شرک آ گیا, اور جو شیطان تھا, شیطان تو برابر کام میں لگا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کی گمراہی کے لیے لگا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, شیطان نے وہ دلوں میں, وہ لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کیے. شیطان زبردستی انسان سے کچھ کام نہیں کرا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ شیطان کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ انسان سے کوئی زبردستی کام کرائے, وہ خالی انسان کے خیالات میں کچھ تبدیلی لا سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے. تو شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں اور شرک پیدا کیا. شرک یعنی اللہ کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیے, ایک سے زیادہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہے ایسا پیدا کیا. مختلف قسم کی طاقتوں سے ڈرایا, ہوا سے, پانی سے, آگ سے, جانوروں سے ڈرایا, اور ان کے دل میں ان کا خوف پیدا کیا تاکہ لوگ ان کی عبادت کرنے شروع کریں. ستاروں کے بارے میں شک پیدا کیا کہ وہ قسمت پہ عمل کر رہے ہیں, قسمت کا فیصلے ستاروں سے ہوتے. ایسی شکوک شیطان نے پیدا کیے, اور لوگوں نے پھر بعد میں ان کو ماننا شروع کیا, ان کی عبادت شروع کی. درختوں کی, آگ کی, سورج کی, طاقتوں کی, جانوروں کی, ستاروں کی, وہ پہاڑوں کی عبادت شروع کی, ڈر کے مارے, خوف کی وجہ سے. یہ شیطان نے دی انسان. تو ایسے اس لیے مذہب بن گئے, بہت سارے مذہب تیار ہوئے, اور ہر بار جب مذہب بنے, پچھلے نبی کی, پہلے کے جو پیغمبر تھے, ان کی ہدایت اگر مٹ گئی تو اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیجا. جب بھی ہدایت مٹ جاتی تھی, اللہ دوسرا پیغمبر بھیج کے اس کو اپڈیٹ کر دیتا تھا. ایسا کرتے 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 زمانے میں ہزاروں سال تک پیغمبر بھیجے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایسی ہدایت بھیجوں گا, میں ایسی گائیڈنس بھیجوں گا جو کرپٹ نہیں ہوں گی, جو مٹیں گی نہیں, یا جو بھولیں گے نہیں لوگ, جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوں گی. ویسے پیغمبر کو بھیجا, اور اپنے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کو بنایا اپنا آخری پیغمبر, لاسٹ پروفٹ, اور ان کو ایسی ہدایت دی, ایسی گائیڈنس دی کہ جو کبھی خراب نہیں ہوں گی, کبھی کرپٹ نہیں ہوں گی, اور قیامت کے دن تک رہیں گی. قیامت کے دن یعنی دنیا کے آخری دن تک رہیں گی ان کی ہدایت, گائیڈنس. وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا تھا نبیوں کو, گائیڈنس, تو وہ کتاب رہتی تھی, اللہ کی کتاب رہتی تھی. آخری پیغمبر کو جو گائیڈنس دی وہ ہے قرآن شریف, اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشن تھے اپنے لوگوں کو, ان کے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے, جو کام کر کے دکھاتے تھے, امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تھے, ان باتوں کو حدیث بولتے. وہ حدیث اور قرآن موجود ہے. اب تک میں سمرائز کر دیا. اس کے آگے اپن دیکھیں گے کہ پیغمبر جو ہے, سمرائز کرنے کے اندر, حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر, اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اس کے بعد یعقوب علیہ السلام, اس کے بعد اسحاق علیہ السلام, اس کے بعد جو ہے بہت سارے پیغمبر آئے, داؤد علیہ السلام ہیں, سلیمان علیہ السلام ہیں, سب کا ذکر ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری پیغمبر. آخری اس لیے کہ اس کے بعد وہ گائیڈنس کرپٹ نہیں ہوں گی. اس کے بعد وہ گائیڈنس جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کتاب آئی ہوئی ہے وہ کبھی کرپٹ نہیں ہوں گی. اس کا ثبوت میں نے پچھلے آپ کو اس میں بتا دیا چیپٹروں میں. جب اللہ تعالیٰ نے سب پیغام بھیجے اور یہ گائیڈنس دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے اللہ کی جو گائیڈنس ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا, ایک معاشرہ قائم کیا, ایک بہترین نظام قائم کیا, سسٹم اور رول بنائے یہ معاشرے اور یہ سوسائٹی کے لیے, اور ایک بہترین سوسائٹی قائم کر کے دی. اور یہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک ہدایت اور گائیڈنس ہے, اور اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم وہ ہدایت کے اوپر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اور اللہ کی جو ہدایت ہے گائیڈنس, اس کے اوپر ہم عمل کریں.
اپنے معاشرے میں اپنے سوسائٹی میں اس کو لاگو کرے اور ایک اچھا معاشرہ بنا کے بتائے. اور شیطان نے جو دنیا میں شر پھیلائے ہوئے ہے، گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو بچائے. یہ ہمارا کام ہے. اچھا ابھی اس کے آگے ہم آگے بڑھتے رہتے کہ یہ جو ہے انبیاء ہے، انبیاء کا تو میں نے بتا دیا. اچھا انبیاء کے جو ہے، انبیاء جو لوگ بات کرتے تھے تو ان کے لوگ مخالفت کرتے تھے اس زمانے میں، پہلے زمانے میں. مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ انبیاء حق بات کرتے تھے، جو بات ہے سچ کرتے تھے، ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے لوگ خوش ہوں. آج کے زمانے میں جو بات لوگوں کو پسند ہے، اگر ہم وہ بات کریں جو بات لوگوں کو پسند ہے یا جو بات چرچ اس میں ہے، وہ جو بات پسند ہے ہم وہ کریں تو لوگ خوش ہو جاتے. اور جو بات حق ہے، سچ ہے، تو وہ بات ہم کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے. پیغمبر جو تھے، جو پروفٹ تھے، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ جو حق کے خلاف ہو. وہ حق کہتے تھے، چاہے لوگ خوش ہو یا چاہے لوگ ناراض ہو. آج کے زمانے میں اگر ہم پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں مسلمانوں کی برائیاں کریں، فلسطینیوں کی برائیاں کریں، مسلمان بادشاہوں کی برائیاں کریں، تو ہم لوگوں کے منظور نظر ہو جاتے ہیں. جو غیر مسلم ہیں ان کے منظور نظر ہو کے بڑی بڑی پوسٹ پہ ہم کو فائز کر دیتے، بڑی بڑی پوسٹ پہ ہم چلے جاتے. اچھا اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو سارے کام ہیں وہ اس میں ملٹی ٹاسکنگ والے ہوتے ہیں. ایک کام میں کئی کئی فائدے، کئی کئی کام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سنگل کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس میں ملٹی ٹاسکنگ رہتی ہے. ایک کام میں کئی کئی فائدے رہتے ہیں. جیسا ایک تیر سے کئی شکار جو بولتے ہیں نا، ویسے ہی اللہ کے ہر کام کے اندر ایسا ہی ہے. ہمارے امتحان میں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے ٹیسٹ میں بھی ایسا ہی ہے، ہم کو فائدہ دینے میں بھی ایسا ہی ہے، ہم کو نقصان دینے میں بھی ایسا ہی ہے. اس لیے ہم کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے اتنا زیادہ ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ اتنا ریسورسفل ہے، جیسا میں نے پچھلے چیپٹر میں بتایا، چیپٹروں میں، کہ بہت زیادہ ریسورسفل ہے. تو اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی نقصان پہنچ رہا، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہمارے پہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے. اگر ہم اس کو برداشت کر لیں گے صبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بدلہ دے گا، اتنا زیادہ بدلہ دے گا کہ ہم کو جو تکلیف پہنچی وہ کچھ بھی نہیں ہے. حدیثوں میں ہے، روایت میں ایسا آتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں پہنچ جائیں گا، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، جس کو بہت تکلیف ہوئی تھی دنیا میں، تو وہ جب اپنے ثواب کو دیکھیں گا، جب اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گا، وہ دیکھیں گا تو وہ یہ بولیں گا کہ میرے کو جو زندگی میں جو تکلیف پہنچی، جو عذاب ہوا اور جو مصیبتیں آئی، وہ اور بھی زیادہ آتی تو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ دیا وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم کو صبر کرنا چاہیے اور یہ بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو بہت ہے. اللہ کے پاس تو اتنا ہے، بے شمار خزانہ ہے، اتنا ریسورسفل ہے کہ ہم کو جو بھی تکلیف دیتا ہے، جو بھی تکلیف اللہ دیتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ دینے کا اس کا اختیار ہے، اور وہ دے گا کیونکہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. وہ کنجوس نہیں ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے اندر جو کوالٹی ہے سب پازیٹیو کوالٹی ہے. تو جب کسی بندے کو اس نے تکلیف دیا، تکلیف پہنچی، تو اس کا وہ انصاف کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر پازیٹیو کوالٹی ہے، انصاف ایک پازیٹیو کوالٹی ہے. جب کسی کو تکلیف پہنچی تو اس کو وہ اتنا زیادہ بدلہ دے گا، اتنا زیادہ بدلہ دے گا کہ بندہ یہ بولے گا کہ ایسی تکلیف میری ساری زندگی ہوتی، یا اور بھی کئی زندگیاں ایسی تکلیف ہوتی تو بھی وہ تکلیف کم تھی جو میرے کو جو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ جو ٹیسٹ رکھا ہے، جو امتحان رکھے، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان اپنی عقل سے، اپنی فہم سے اور لاجک سے حق کو پہچانے، ایسا اندھی تقلید نہ کرے. اس لیے اسلام کا، قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا بھی دعویٰ ہے، اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ جاؤ دوسرے طرف دیکھو، آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھو، ہسٹری دیکھو، ہر چیز دیکھو، اور دیکھ کے جو ہے نا قبول کرو. یہ حق ہونے کی علامت ہے. دوسرے کوئی بھی مذہب ہو، دوسرے کوئی بھی لوگ ہو، وہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تم جاؤ اس کو پرکھو، اس کو دیکھو اور ہم پہ ہمارے کو مانو. ایسا کسی کا دعویٰ نہیں ہے، صرف اسلام کا ہے. اور جو حق رہتا ہے، جو بھی بات صحیح ہوتی ہے، جس کی بھی بات صحیح ہے، ان کا یہ دعویٰ رہتا کہ تم جاؤ، پہلے دیکھو، پرکھو اور پھر ہمارے پاس آؤ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ایسے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ کتاب مت پڑھو، اس کی بات مت سنو، اس عالم کی بات مت سنو، ان کی کتاب مت پڑھو، ان کے جلسے میں مت جاؤ. اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو ڈر رہتا، خوف رہتا کہ کہیں سچائی ظاہر نہ ہو جائے. اگر سچائی ظاہر ہو گئی تو پھر کو کون مانے گا. مگر اسلام کا یہ خوف نہیں ہے، اسلام کا یہ ڈر نہیں ہے. اسلام یہ بولتا ہے، قرآن یہ بولتا ہے کہ تم جاؤ، پرکھو، دیکھو، آسمان میں دیکھو، تحقیقات کرو، اپنے جسم میں دیکھو، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھو، جہاں دیکھنا ہے دیکھو، مگر بعد میں جو ہے ہم کو مانو. اچھا یہ بتا دیا میں نے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پہلے ہدایت کرتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، جب وہ اس کے اندر ماننے کی قابلیت نہیں ہوتی تو پھر ایسے کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو قوم کو گمراہ نہیں کرتا.
جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کرے. یہ ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں. اچھا شیطان نے چیلنج کیا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں جو ہے اس کو. اور دوسری بات یہ جو بزرگان دین میں ہمارے اس کا ذکر آ گیا ہے, اولیاء اکرام بزرگان دین کا ذکر آئے گا انشاءاللہ بھی. تو وہ جو بزرگان دین کا ایک قول ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے, یعنی جس کا جو کسی اپنے عالم سے اپنے رابطے میں نہیں رہتا, کسی عالم اسلامی عالم کے جو صحیح جو اسلام کا دین جاننے والا ہے, ایسے عالم کے رابطے میں نہیں رہتا, اس کا جو عالم اس کا جو مرشد ہے وہ شیطان ہے. جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان رہتا. یعنی جو انسان جو مسلمان کسی اچھے اسلامی عالم سے اٹیچ نہیں رہتا, اس کے ساتھ شیطان اٹیچ ہو جاتا. اس بات کی جو ہے تائید قرآن شریف کی ایک آیت بھی کرتی ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان رہتا. یہ سورہ زخرف میں ہے آیت نمبر 36 میں. اور سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 25 میں بھی اس قسم کا مضمون ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے. اچھا ابھی فرشتوں کا تو مختصر ذکر کریں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے نور سے بنائے ہیں, وہ اپنی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے پاس مختلف کاموں پہ لگے ہوئے بہت سارے فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اسرائیل علیہ السلام ہے, عزازیل علیہ السلام ہے. بہت سارے فرشتے ہیں اور دوزخ کے اندر بھی فرشتے ہیں, جنت میں بھی فرشتے ہیں, ہر کام کے لیے فرشتے ہیں. ہم ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے بھی فرشتے ہیں. اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اور بھی ہیں جو اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھتی ہیں. اس کو کرامن کاتبین بولتے ہیں. جو ایک فرشتہ ہے اس کی نیکیاں لکھتے رہتا ہے, ایک اس کے بدیاں لکھتے رہتا ہے. اور کچھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ رہتے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے. اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتا. کیونکہ شیطان نے جو اپنے اولاد کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے جو فالوورز کو انسانوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. وہ بھی شیطان اپنے کام سے غافل نہیں ہے, انسان اپنے کام سے غافل ہے. انسان جو ہے یا مسلمان بھی اور انسان بھی اب ہر چیز سے غافل ہو جاتے, اپنی بھلائی اور اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی سے غافل ہو سکتے. مگر شیطان کبھی غافل نہیں ہوتا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. کیوں؟ تو ہم کو نہیں معلوم ہے, ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کائنات ہے, ہماری زندگی ہے, ہم کب تک زندہ رہیں گے یہ نہیں معلوم ہے. بس یہ کھانے پینے میں, ادھر میں گھومنے پھرنے میں, عیش میں انسان جو ہے لگ جاتا اور بھول جاتا. مگر شیطان کو معلوم ہے, شیطان نے سب سے حالات دیکھے ہوئے, اس کو معلوم ہے کہ یہ زندگی کب تک ہے. کیوں تو اس نے اللہ کو خود چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں انسان کو. اور اس نے ایک ٹائم بھی مانگا ہے اللہ سے کہ قیامت کے روز تک مجھے مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے روز تک مہلت دی ہے. اس کو معلوم ہے قیامت آنے والی ہے بول کے. ہم کو یقین نہیں ہے, ہم لوگوں کو بالکل یقین نہیں ہے کہ قیامت کب آئیں گی, کیا آئیں گی. مگر شیطان کو پکا یقین ہے. تو شیطان جو ہے اس کے پاس وقت بہت کم ہے, اس کے پاس بہت کم ٹائم ہے. یہ جو ابھی قیامت تک کا جو وقت ہے وہ حساب سے بہت کم ہے. اس کو معلوم ہے شیطان کو, اس لیے وہ غافل نہیں ہے, ہر سیکنڈ کام میں لگا ہوا ہے. چاہے انسان سوتا رہو, جاگتا رہو, غافل رہو, شیطان بالکل مستعد ہے کام میں. اس لیے ہم کو بھی مستعد رہنا چاہیے, ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے. اور سچ بات, اسلام جو ہے ہمیشہ سچائی اور اچھائی سکھاتا, پاکی سکھاتا. اسلام کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. جتنی باتیں اسلام نے بتائی ہوئی ہے ساری اچھی باتیں ہیں. اب جو آپ لوگ یہ بولیں گے کہ ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں, ہر مذہب میں اچھی باتیں اس لیے کہ پہلے سارے مذہب اسلام تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر تک کے بیچ میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کی امتیں الگ الگ مذہب میں ہیں. ساری وہ جو مذاہب ہیں انہی کے مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اس لیے اس کے اندر جو ان کے جو مذہب تھے سارے پیغمبروں کے اسلامی تھے, ان کی جو اچھائیاں ہیں ابھی بھی کچھ مذہبوں میں تھوڑی تھوڑی باقی ہے. مگر اسلام ایک دم پیوریفائڈ ہے, ایک دم آخری ایڈیشن ہے دین کا. اس لیے اسلام کے اندر پوری اچھائیاں جمع ہوئی ہے. ایک بھی آپ برائی نکال کے نہیں بتا سکتے. اسلام کے جتنے بھی مخالف ہیں, اسلام کے اور مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی ہوئی ہے کہ اسلام میں سے برائیاں نکال کے بتائیں گے, مگر ابھی تک ایک بھی برائی انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے ثابت نہیں کی. جو بھی وہ برائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے وہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد اچھائی ثابت ہو جاتی سائنس سے. اس لیے اسلام کے اندر ہر قسم کی اچھائی ہے, کوئی بھی اس کے اندر مشکل نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اس کی اسلام کوئی بری چیز کرنے کے لیے نہیں کہتا, کوئی جو ہے نا برا کام نہیں کرنے کے لیے کہتا. ایک دم ہر چیز اچھائی. دنیا میں جو بھی آپ چیک کریں گے اچھائی ہے اور آسانی ہے. اسلام کے اندر ہر قسم کی آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام کرتا, ہمارا جو ہے ٹیسٹ کر رہا ہے. ٹیسٹ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر چھوٹے موٹے کچھ چیز اچیو کرنے کے لیے ایگزام رہتے.
انٹرنس رہتے. وہ ایگزام اور انٹرنس اور کس کو رہتے؟ جو محنت کرتا ہے, جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے, جو پاس ہوتا ہے اسی کو ملتے, جو کچھ نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کو چاہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرے, اور وہ اپنا ٹیسٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گا, اچھا بدلہ دیں گا. اور جو کچھ نہیں کریں گے تو ان کے لیے تھوڑی بدلہ ہے. دنیا کے اندر بھی جو چھوٹی موٹی معمولی چیز ہے اس میں بھی جو کچھ نہیں کرنے والے کا کہ کچھ نہیں ملتا, ویسے اللہ کے پاس بھی جو ہے اتنی بڑی جنت ہے, اتنی بڑی بدلہ ہے, تو وہ اہل غیروں کو نہیں ملتا. وہ اس کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے. اچھا جو ہے, جو دنیا میں بہت سے مذہب پیدا ہوئے, بہت مذہب ہے جو شرک ہے. دنیا میں شیطان نے ہر مذہب کے اندر شرک بھر دیا. ہر مذہب, شرک کا مطلب ہے ایک سے زیادہ اللہ کو ماننا, ایک سے زیادہ. شیطان نے انسانوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیا ہوا ہے, ان کے دل میں توہمات پیدا کیے, ان کے دل میں ڈر پیدا کیے کہ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ اس سے ایسا ہوتا ہے, یہ طاقت سے ایسا ہوتا, اس کو چھیڑیں گے تو ایسا ہوگا, اس پہاڑ کے اندر یہ طاقت ہے, اور اس پتھر میں یہ طاقت ہے, اس جانور میں یہ طاقت ہے, اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا, یہ مشین ایسی ہے, یہ میرا دھندا ایسا ہے, یہ میرا بزنس, یہ بزنس کو میں برا بولوں گا تو ایسا ہوگا, اس کی طرف میں پیر کروں گا تو میرا دھندے میں برکت ختم ہو جائے گی. یہ ڈر اور تہمات پیدا کیے شیطان نے, تہمات پیدا کر کے ان کے اندر ایک قسم کی شرک پیدا کیا, اور وہ بعد میں شرک میں تبدیل ہوا اور ایک سے زیادہ خداؤں کو لوگ ماننے لگے. قرآن میں سب سے زیادہ مذمت شرک کی آئی ہے, سب سے زیادہ اس کی جو یہ بولیں گے مذمت ہے, جس کو برا بولنے کے لیے ہے, شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو سب سے زیادہ ناپسند کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں 2 جگہ ہے کہ میں شرک کے سوا سب گناہ معاف کر سکتا. اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ معاف کر سکتا. اس لیے انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے, اور اپنی زندگی میں جب بھی موقع ملے, جو بھی عمر ہو, اللہ فوراً توبہ کرنا چاہیے اور صحیح دین پہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر دوں گا. اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی گاڈ نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے, یہ کہہ دیا, اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا. تو اس لیے انسان کو پر امید رہنا چاہیے. اچھا, اور آگے اپن بڑھتے ہیں کہ دنیا کے جو مختلف مذہب ہیں, بہت سارے مذہب, بہت مذہب نکلے, اس میں شرک ہے اور اس کے اندر بری باتیں ہیں, اور اس کے اندر انسانوں کو بہت تکلیفیں ہیں, پابندیاں ہیں, ہر قسم کی اس کے اندر ہے. مگر اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام نے جو ہے ہم پہ کوئی کمپلسری نہیں کیا کہ ہم جو ہے ہر سیزن میں تہوار منائیں. یہ ہمارے جتنے بزرگ گزر گئے یا جو بڑی ہستیاں گزر گئی ان کی تم یاد مناؤ, ان کی پیدائش کا دن مناؤ, ان کی موت کا دن مناؤ, اور کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو قیامت تک کیا اور کتنے ہمارے پاس اکابرین آئیں گے, بزرگان دین آئیں گے, معلوم نہیں ہے. اگر ہم سب کی اگر یہ مناتے بیٹھے, یہ سب کی باتیں سن کے ان کی باتوں کے پر لکھنے پڑھنے لگے, تو ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا معلومات کا, اور ہم پڑھ نہیں سکیں گے, لکھ نہیں پڑھ سکیں گے, دوسرے مذہبوں کی طرح ہو جائے گا. دوسرے مذہبوں میں ایسا ہی ہوا, ان کے جو اکابر تھے, بڑے تھے, پیشوا تھے, جب وہ مر جاتے تھے تو ان کی باتیں لوگ لکھ لیتے تھے اور ان کے دن منانا شروع کرتے تھے, اور ان کی باتوں کی کتابیں جمع ہوئی اور بہت زیادہ ذخیرہ جمع ہو گیا. مگر اللہ کا کرم ہم پہ یہ ہے کہ ہم کو ایک چھوٹی سی کتاب دی اللہ تعالیٰ نے, قرآن شریف, اور حدیث دیا, یا وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے کہ ایک عالم, ایک انسان جو ہے اس کو اپنے 1 سال کے اندر پورے حدیثوں کے اوپر اچھی طریقے سے مطالعہ کر سکتا. قرآن اور حدیث کو مل کے 1 سال کے اندر ایک آدمی اچھا اسٹڈی کر سکتا. اور قرآن جو ہے وہ جو حضور کے اوپر جو نازل ہوا, حضور اللہ کی جو گائیڈنس ہے وہ آج بھی محفوظ ہے. پچھلے چیپٹر میں میں نے بتا دیا کہ وہ محفوظ اور رکھی ہوئی ہے. حضور کی جو گائیڈنس ہے, احادیث جس کو بولتے ہیں, وہ بھی محفوظ اور رکھی ہوئی ہے. آج کل سب مانتے, مسلم غیر مسلم سب مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس حضور کی جو ڈیلی جو ان کی کام کاج تھے, روزمرہ کے جو کام کاج تھے, وہ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے تھے. جیسا آج کل اخبار نکلتا, اخبار میں خبریں ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے لیڈر نے کیا کیا, ڈیلی کا ڈیلی جو خبریں, اس طریقے سے اس زمانے دنیا کے کسی بھی پیشوا کی, کسی بھی بادشاہ کی ایسی ڈیلی کی یہ نہیں لکھے ہوئے. جیسے منٹس آف میٹنگ بولتے, منٹس آف میٹنگ آج کل تیار کرتے. جب میٹنگ ہوتی بڑے آفس میں اور بڑی کمپنی میں, تو وہ میٹنگ میں کیا کیا ہوا ایک آدمی لکھتے رہتا, اس کا وہ بعد میں منٹس آف میٹنگ تیار کرتے. ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے پورے حالات لوگوں نے لکھے ہوئے. ایسا لگتا پڑھنے کے بعد کہ جب سے ہم حضور کے ساتھ موجود ہیں. جب ہم کوئی حدیث کی کتاب پڑھتے, اللہ کرم سے میں نے دبئی میں مشکات المصابیح کی 3 جلدیں پڑھی ہوئی ہیں. میرے کو ایسا لگتا تھا جب میں وہ حدیث کی کتاب پوری میں نے پیج کور ٹو کور پڑھا, پہلے پیج سے لے کے آخر کور تک پڑھا مشکات المصابیح, تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا. وہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے, وہ سب سمجھو حدیث کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے.
5-7 अहादीस की किताबों का एक मजमूआ है मिशकात अल-मसाबी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसा मैं हुजूर के ज़माने में हुजूर के पास खड़ा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा था, ऐसे तरीके से लिखा हुआ है। तो हुजूर की जो बातें हदीस की किताबों में हैं वो बिल्कुल मुस्तैद तरीके से लिखी हुई हैं और मुस्तनद हैं, और वो मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मानते हैं कि वो बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के किसी भी आलिम की, किसी भी मजहबी पेशवा की, किसी भी बादशाह की ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है। आज से 1440 साल पहले जो लोगों ने लिखी हुई, उनकी डेली के हालात लिखे हुए हैं, ऐसा ऐसा लगता है जैसे हम सामने खड़े हुए देख रहे हैं वो जब पढ़ने के बाद। तो अच्छा, इस्लाम के हक होने और दूसरे मजहब के बातिल होने के लिए ये काफ़ी है कि दूसरे मजहब से कोई हिदायत नहीं मिलती, कोई गाइडेंस नहीं मिलती। उसके अंदर जब देखेंगे तो शिर्क, सबसे पहले शिर्क नज़र आता, जो लॉजिक से हमने साबित किया कि एक से ज़्यादा अल्लाह होना पॉसिबल नहीं है, इस कायनात में एक से ज़्यादा गॉड होना पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। तो आप सारे मजहब दुनिया के चेक कर लो, सारे के सारे मजहब वो एक से ज़्यादा अल्लाह बताते। सिर्फ यहूदी मजहब ऐसा है, वो अभी भी एक अल्लाह मानता है, मगर वो लोगों ने अब तब्दीली की है। पहले वो भी एक से ज़्यादा मानते थे, और जो कुछ लोग थे, कुछ पैगंबर थे जिनको अल्लाह का बेटा मानते थे वो। मगर इस्लाम का देखा देखी, इस्लाम ने जब ये बात पॉइंट आउट की तो उन्होंने उसमें करेक्शन कर दिया और एक अल्लाह को मानने लगे। मगर उनके अकायद बहुत सारे अभी ख़राब है और बहुत ज़्यादा उनके दीन में मुश्किल है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनका दीन मनसूख हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी सब जो मज़हब बाकी दुनिया में जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है सिर्फ इस्लाम है। तो बाकी जो मज़हब है उनके अंदर सब शैतान ने बुराइयां भर दी है। शैतान ने जो लोगों के अंदर ऐसा मसूर करने वाला है, शैतान की जो चाल है, वो जो काम करता है इंसान को बहकाता, वो दिमाग है, दिमाग के अंदर ख्यालात पैदा करती। तो जो बहुत सारे बुरे काम, बहुत सारी बुरी बातें वो हमको अच्छी नजर आती। शैतान ऐसा कुछ करता, बुरे कामों में ऐसी खुशनुमाई और ऐसी रौनक पैदा कर देता कि हमको अच्छी नजर आती। हर बुरा काम हमको अच्छा इसलिए नजर आता कि शैतान उसको बुरा कर दे, अच्छा करके दिखा देता। ये कहाँ लिखा हुआ है? सूरह इनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 43 में, और सूरह नंबर 41, सूरह सिजदा है, सूरह नंबर 41, सूरह नंबर आयत नंबर 25, और सूरह इनाम में है, वही बताया मैंने। तो सूरह नंबर 6 आयत नंबर 43 में लिखा हुआ है कि वो खुशनुमा करके दिखाता है, बुरे काम जो है खुशनुमा करके दिखाता है। अच्छा, ये मैं बता दिया। कुरान शरीफ के बारे में मैंने बता दिया कि कुरान शरीफ बहुत ऑथेंटिक मौजूद है, उसकी एक एक चीज़, एक एक आयत महफूज है और उसके ऐसे बना नहीं सकते। कुरान का चैलेंज है कि बना के लेके आओ। मैंने जो बताया था कुरान का क्या चैलेंज है वो तो बताया था, उसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत लोगों ने मेहनत किया मुसलमानों ने, और उसके बाद बात बताया कि कुरान शरीफ को क्यों नहीं बना सकते, उसकी आयत क्यों नहीं बना सकते, और उसके चैप्टर क्यों नहीं बना के ला सकते। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सबसे बहुत ज़्यादा हैं, मैंने सिर्फ एक बताया। और भी वजूहत ये है कि उसके अंदर मैथमेटिक है, हिसाब है, उसमें तनासुब है, उसमें 19 का अदद है, और ऐसी ऐसी चीज़ें कुरान की आयतों से साबित हो रही है कि जो मैंने नहीं निकाला बल्कि और लोगों ने निकाल के बताए, वो सब चीज़ें कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए कुरान का जो चैलेंज है कि इसकी जैसी एक आयत बना के लेके आओ, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और एक है कुरान के दलाइल भी मैंने बता दिया कि कुरान के क्यों जो है हक है, वो उसके पूरे दलाइल साइंटिफिक बताया। इस्लाम के दलाइल बताया मैंने, इस्लाम जो है पाकी की और अच्छाई की तालीम देता, हमको जो है बुरे काम और बुरे काम नहीं देता। जो दूसरे दिनों में जो है, दूसरे मज़ाहिब में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे बुरे काम उनके अंदर जायज़ है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बुरी बातें और आगे पैदा होती है। बहुत सारी बुरी बातें जायज़ है, बुरखा नहीं है, यानी औरतों का पर्दा करना नहीं है, बेहयाई है, बेहयाई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, शराब और जुए पे कोई पाबंदी नहीं है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बुराई फैलती। एक छोटी सी चीज़ है औरतों की बेहयाई, औरतों को पर्दा नहीं करना और बेहयाई को नहीं रोकना, छोटी सी बात है जो दूसरे मज़हब में है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां पैदा होती। ये शैतान ने पूरी दुनिया में जो रौनक पैदा की हुई है, तो ये बेहयाई की वजह से पैदा की हुई है। बेहयाई है जो 99% दुनिया में शैतान को फ़ायदा पहुंचा रही है, और वो पूरे दुनिया में वो बेहयाई की वजह से बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर रहा है और अचीवमेंट शैतान कर रहा है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है बेहयाई, इस्लाम में बेहयाई का नहीं, बाकी सारे मज़हब में बेहयाई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर इस्लाम में बेहयाई के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। बेहयाई का मतलब है वल्गरिटी जो है, उसके ऊपर इस्लाम ने पाबंदी लगाई गई है। अच्छा, कुरान का जो जिंदा मौजज़ा है वो भी मैंने बता दिया मुख्तसर में कि क्या मौजूद है। अच्छा, और हम आगे बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। हमारा दिन आसान है, हमारा दिन जो है बहुत आसान है।
ہمارے پاس کوئی جو ہے بڑی اسلام دیکھیے، اسلام کے اندر اللہ کے تصور اور پورا لاجک سے ثابت ہوا ہے. دوسرے دینوں میں آپ دیکھو، دوسرے مذاہب میں دیکھو، ان کے خداؤں کے دیکھو، انہوں نے جو اپنی خداؤں کی فوٹوਆਂ بنا کے رکھی ہوئی ہے، مجسمے ہیں، مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ دیکھنے سے لگتے شیطان ہیں. ان کی شکلیں دیکھو بالکل شیطان جیسی، بلکہ وہ شیطان ہی ہیں. شیطانوں نے ہی پہلے زمانے میں ان کے جو معبودوں کی شکل اختیار کر کے بیٹھے تھے اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کی شکلیں اور ان کی مورتیاں، ان کے مجسمے بنا لی. دوسرے مذاہب کے اندر سب ایسا ہی ہے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ ہم نے جو ثابت کیا وہ لاجک سے ثابت کیا. اب پچھلے چیپٹر، ابھی میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاجیکلی اللہ کا ہونا، ایک ہی ہونا پاسبل ہے، دو اللہ نہیں ہو سکتے. تو 100 سے کہاں سے ہوں گے اور 1000 سے کہاں سے ہوں گے. اچھا، حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ حدیث جمع کرنے کے لیے اس میں بہت محنت کی. پچھلے علماء نے، ہمارے جو محدث تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے وہ احادیث لوگوں سے سنی، ان کے اصحاب کرام سے سنی، اور سن کے اس کے اوپر بہت تحقیق کی. ایسا نہیں کہ بس دوسرے لوگوں کے جیسا جمع کر لی، فلاں نے بولا ایسا تو ہم کے، ویسا نہیں، بلکہ انہوں نے حدیث کے اوپر بہت زیادہ محنت کیا کی کہ حدیث بولنے والا کون ہے، اس کے کیریکٹر کیسے تھے، اس کی خصوصیت کیسی تھی، اس کے اخلاق کیسے تھے، وہ آدمی کیسا تھا، اس کی تک جانچ کی انہوں نے. کہ ہم کو جس نے حدیث سنائی، جس نے جو بول رہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تو اس آدمی کے تعلق سے بھی پورا معلوم کیا، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا کہ وہ آدمی وہ کیسا تھا، نیک تھا، شریف تھا، اس کی کیا کیا خصلت تھی، کبھی جھوٹ بولتا تھا کیا، کبھی کسی سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، یہ سب باتیں معلوم کی. جب ان کے کرائٹیریا بھی پورا اترا، اسی کی حدیث لی. ایسا کر کے اتنی محنت کی، دور دور کے سفر کیے. پہلے زمانے میں نہ کاغذ اتنے آسانی سے دستیاب تھے، نہ پین تھے، نہ کتاب تھی، اتنا مشکل تھا کاغذ. آج کے زمانے میں نوٹ سستی ہے، نوٹ جو پیپر کرنسی ہوتا ہے، مگر کاغذ اس زمانے میں مہنگا تھا. اس زمانے میں ہزاروں کاغذ، ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی، دور دور کے سفر کیے. کوئی گاڑی نہیں، کوئی موسم کی ان کو تکلیف تھی، اور وہ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ اور جانوروں پہ سفر کرتے تھے، اور پوری زندگی اپنی لگا دی اور انہوں نے وہ کام کیا. کاغذ بہت زیادہ مہنگا تھا اس زمانے میں، لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، سب لوگ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. پھر بھی انہوں نے اتنی محنت کی، لاکھوں حدیثیں جمع کی، لاکھوں حضور کی حدیث جمع کر کے اس کے اوپر محنت کی. اور وہ جو حدیث بولنے والے ہیں، راوی جس کو بولتے ہیں، اور راویوں کی بھی پوری تحقیقات کی انہوں نے. ایسا نہیں کہ بس لے لیا اور اس کی تحقیق نہیں کی. جو راوی کے اندر ان کو ذرا بھی ڈاؤٹ آیا، اس کی حدیث کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، یا اس کو ضعیف ہے یا کمزور کر کے لکھ دیا. یہ بھی حدیث کی ہماری یہ ہے. اور ہم کو قرآن شریف جو ہے، زندگی میں ہر مسلمان کو ٹرانسلیشن سے پڑھنا ضروری ہے. جب تک ٹرانسلیشن سے قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم پڑے گا. جن لوگوں کو عربی آتی ہے، جو لوگ عربی میں پڑھ سکتے قرآن شریف کو، ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو عربی میں پڑھ سکتے، اس کا مطلب سمجھ سکتے. مگر جن لوگوں کی مادری زبان، مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، یا جن کو عربی نہیں آتی، تو ان کے لیے لازم ہے کہ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھے، ٹرانسلیشن سے پڑھے. اور اگر ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھ سکتے تو کسی پڑھنے والے سے سنیں، اور پورا کمپلیٹ قرآن ٹرانسلیشن سے سننا ضروری ہے. اور ہمیشہ سننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار، کم سے کم ایک بار تو کرنا ہی ہے، ایک بار تو سننا ہی ہے. مگر اگر جتنا زیادہ سے زیادہ موقع مل رہا، جتنا زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھ سکتے، وہ پڑھنا چاہیے. ویسے ہی حدیث کا معاملہ بھی ہے. حدیثوں کے بارے میں ایسا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، تقریباً 99% میں بولوں گا، حدیث کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے. بس تھوڑی بہت ادھر ادھر سنتے رہتے، پیپروں میں، اخباروں میں ادھر ادھر سنتے رہتے، مگر حدیث کسی نے بھی نہیں پڑھی. اس لیے حدیث کی بھی کچھ کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، وہ پڑھنا چاہیے. زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا چاہیے. ایک سے زیادہ مرتبہ اگر پڑھتے، آج کل حدیث کی کتابیں ساری اردو زبان میں موجود ہے، اس کے ٹرانسلیشن دوسری زبانوں میں موجود ہے. جو بھی آپ کو آتے اس زبان میں اس کے ٹرانسلیشن موجود ہے. اس لیے حدیث کی کتاب بھی پڑھنا چاہیے. اور ساری حدیثیں نہیں پڑھ سکتے، بہت ساری کتابیں حدیثوں کی ہیں، بہت ساری حدیث کتابیں ہیں. تو اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مشکات المصابیح پڑھیں، کیونکہ یہ تقریباً 5 حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے. مشکات المصابیح امام بغوی نے لکھا تھا، اور وہ خطیب تبریزی بول کے ہیں، انہوں نے لکھی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ 4-5 کتابیں جمع کی تھی احادیث کے زمانے میں. بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، یہ نسائی ہے، یہ سب جمع کر کے ان میں کی کامن حدیثیں جمع کی ہوئی ہے. تقریباً 6000 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں. تو کم سے کم یہ تو مشکات المصابیح تو پڑھنا ہی چاہیے. بخاری بھی پڑھنا چاہیے اور مسلم بھی پڑھنا چاہیے. بخاری کی 7 جلدیں ہیں، مسلم کی بھی میرے خیال تقریباً 7 جلدیں ہیں. اور اتنا جب بھی موقع ہے بالکل پڑھنا چاہیے. حدیث کی کتابیں بھی قرآن کی طرح ہی پڑھنا چاہیے. اچھا، اور کیا ہے اس کے اندر؟
حضور کے اصحاب کا ذکر، اب جو ہے نا ہم یہاں تک پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، اصحاب تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک میں مکہ میں تشریف لائے. تو اس زمانے میں انہوں نے دعوت تبلیغ کی، مکہ میں رہے. 13 سال انہوں نے مکہ میں تبلیغ کی، اور بہت تھوڑے سے لوگ، تقریباً 100-150 کے قریب لوگ ان کے بات پہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا. تو وہ اصحاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہے. تو انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. حضور کے اصحاب نے بہت بڑی قربانیاں دی، بہت زیادہ قربانیاں دی. اس میں بہت اصحاب تھے، بہت زیادہ تھے. جب آخری حضور نے پورے 23 سال محنت کی، حضور نے اسلام کی 23 سال محنت کی، اس وقت وہ بڑھتے 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 تقریباً 1,24,000 ہو گئے. 1,24,000 صحابی حضور کے آخری خطبہ میں، جو آخری مرتبہ حضور نے خطبہ دیا حج کا، اس ٹائم پہ 1,24,000 موجود تھے. اتنے زیادہ ہو گئے. وہ سارے صحابی ہیں، اس میں جو بڑے بڑے جلیل القدر ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھ بہت محنت کی، بہت تکلیف کی، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی، اور بہت مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی. وہ بڑے بڑے صحابی ہیں. اس کے اندر جو ہے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ بولتے. اس کے اندر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے اندر ہے چاروں خلیفہ کے بعد ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ سارے صحابہ ہیں. یہ 10 صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابی ہیں، سب کے اوپر اللہ کی رحمت اور سب سے اللہ راضی ہو. سارے صحابی حضور کے، انہوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی اور بہت اسلام کی مدد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو وہ سارے صحابی جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہے، حضور کی مدد کی. اور حضور کے جو زندگی ہے، حضور کی جو زندگی ہے، اس کی بھی، حضور کی سیرت جس کو بولتے ہیں، بایوگرافی، وہ بھی مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جب تک حضور کی بایوگرافی نہیں پڑھیں گے، ہم کو اسلام کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کی پیدائش سے لے کے تو ان کے انتقال تک وہ پوری باتیں پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، ایک بڑے اور شریف خاندان میں پیدا ہوئے. بہت زیادہ دولت مند تو نہیں تھے، مگر مکے کے شیخ مانے جاتے تھے. مکہ کے جو شیخ تھے اور سردار تھے مکہ کے، ان خاندان میں سے تھے، قریشی خاندان میں سے تھے، ہاشمی خاندان میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ عرب لوگ ہیں، عربی لوگ ہیں. اور عربیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے. تو یہ تاریخ حضور کی، یہ جو مختصر سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بھی پڑھنا ضروری ہے. اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا کہ حضور کی بایوگرافی سے ہم کو اسلام سمجھ میں آئے گا، اور مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی ہم کو گائیڈنس ملیں گی. اس میں گائیڈنس کیا ملیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے پہلی بار انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ پیدا ہوئے ان کے کیا حالات تھے، جب وہ جوان ہوئے، جب بڑے، جب ان کی عمر 40 سال ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہدایت کے لیے اور پیغمبر بنایا، اور انہوں نے پھر اپنے اسلام کی تبلیغ کی. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضور کی عمر 40 سال ہونے کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ 13 سال وہ مکے میں انہوں نے جد و جہد کی. وہ 13 سال بہت زیادہ تکلیف کے تھے. مسلمان اس زمانے میں جو غیر مسلم تھے، اس زمانے میں جو عربی لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت تھے اور جو مکے کے جو لوگ تھے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. وہ لوگ اس زمانے تک بہت زیادہ گمراہ ہو چکے تھے، عربی لوگ، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. کعبہ جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ ایک مسجد بناؤ میری عبادت کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ مسجد بنائی اور لوگوں کو پکار کے بلایا، اذان دی. لوگ اس زمانے کے لوگ آئے وہاں، وہ لوگ عبادت کرتے تھے. مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور پیغمبروں کے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے انتقال کے بعد، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی اور باقی جو لوکل جو عرب تھے، وہ مکے میں اور وہ عرب میں رہتے تھے. تو ان لوگ بعد میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے. اطراف کے جو ملک تھے، عرب کنٹری کے اطراف بہت سارے ملک تھے، مصر تھا، فلسطین تھا، اور عراق تھا، ایران تھا، ترکی تھا. یہ سارے ملکوں کے لوگ بت پرست تھے. وہاں کے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے. عرب لوگ تاجر تھے، مسالے
اور خوشبوؤں کی چیزیں، عود یہ وہ جلانے کی چیزیں، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں لا کے بیچتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں سے. جیسا آج دبئی ہے، دبئی سینٹر ہے پورے تجارت کا، پورے دنیا کی سی چیزیں وہاں آتی ہیں، بکتی ہیں اور وہ بیچی جاتی ہیں وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. ویسے ہی وہ سینٹر تھا مکہ اور عرب علاقے کہ پورے دنیا میں وہ عرب لوگ تجارت کو جاتے تھے سامان تو وہاں جا کے انہوں نے دوسروں کے حالات بھی دیکھے. دوسرے ملکوں میں مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے فلاں خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے پاس اپنے خدا بنا لیے اور پوجا کرتے تھے. اور مکے میں کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے انہوں نے. جتنے قبیلے تھے کعبے اس کے اطراف، مکے کے اطراف 360 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے ایک ایک بت انہوں نے اس کے اندر کعبے میں رکھ دیا تھا. یہ حضور کے زمانے کی بات تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، یہ سارے خدا جو تم کو مان رہے ہو کوئی خدا نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا بنانے والا اور انسانوں کا خدا ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو مکے کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ان کی دشمنی کرنے لگے اور ان کو بہت ستایا. اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. 13 سال تک ان کو مختلف قسم سے ستایا. ان کے خلاف سازشیں کی، ہر قسم کی سازشیں اور کنسپیریسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور جو مسلمان ہوئے تھے چند لوگ ان کے خلاف کی. ان کو بہت تکلیفیں دی، ان کو ہر قسم کی تکلیفیں دی، ان کو نوکریوں سے نکالا. جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے وہ اپنے پاس کی نوکری سے ان کو فارغ کر دیتے تھے. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی بدنامی کرتے تھے. وہ جو لوکل عربی لوگ تھے جہاں بازار لگتے تھے، عکاس کا بازار لگتا تھا اور جو بھی بازار لگتے تھے زمانے میں، وہ بازاروں میں جا کے اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرتے تھے عرب لوگ. یہ ایسا پاگل آدمی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، تیوں ہے، یہ لوگ ایسے ہے، فلاں ہے، ایسی بدنامی کرتے تھے اور ہر قسم کی سازش کی، تکلیفیں دی، سزائیں دی، قتل کیا، اذیتیں دی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو اور کچھ مسلمانوں کو شعب ابی طالب بول کے ایک جنگل ہے وہاں مکے میں، اس کے اندر قید کر دیا، اس کے اطراف پہرا لگا دیا اور اس کے اندر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. نہ وہاں پہ دوائیں تھی، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا. 3 سال تک وہ لوگ وہاں اندر قید رہے. تو ایسا بھی کیا. اس کے بعد جو بھی تکلیفیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بول کے ایک سٹی ہے وہاں پہ ہجرت کی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کی مدد کی. مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ان کی عزت کی، ان کی جو ہے تو اسلام قبول کیا اور اسلام کو عروج حاصل ہوا اور اسلام کے قاعدے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں لاگو کر کے دکھا. یہ میں نے مختصر بتا دیا. یہ اس لیے بتایا کہ اب اس پہ 2 دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مکی دور، ایک مدنی دور. مکی دور ہے جو مکے میں مسلمان اور اسلام پریشان تھا، ہر طریقے سے سازشیں تھیں اور اسلام کے دشمن مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے. یہ مکی دور ہے. اور مدنی دور یعنی مدینے کا دور، مدینے میں اسلام کو عروج حاصل ہوا، طاقت حاصل ہوئی، حکومت حاصل ہوئی اور معاشرے میں ایک قانون اور ایک لا اینڈ آرڈر قائم ہوا، ایک اچھا معاشرہ بنا، ایک اچھی سوسائٹی بنی. یہ 2 دور ہیں. یہ دو دور اصل میں 2 دور جو ہے اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے پورے تا قیامت تک حضور کی زندگی کے ہر موقع، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک عبرت اور ہمارے لیے ایک سیکھنے کا اور ہمارے لیے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. حضور کی زندگی کے ہر دور، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. مکہ کا دور بھی ہمارے لیے سبق ہے، مدینے کا دور بھی سبق ہے. اب ہمارے دنیا میں جب انسان مسلمان، اگر مسلمانوں کے پاس کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، دنیا میں وہ کمزور ہے، ذلیل ہے اور غیر مسلموں میں گھرے ہوئے ہیں، تو سمجھنا ہم مکی دور میں ہیں. اب ہم جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی، ان کے اصحاب مکے میں کرتے تھے. جب مکے میں تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں اب ہم پہ لاگو ہے جب ہم کمزوری میں ہیں اور مغلوب ہیں اور کفار اور مشرکین کے کنٹرول میں ہیں. جب ہم سمجھنا ہم مکی دور میں ہیں تو ہم وہ کام کریں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے یا جن ملکوں میں جہاں پہ مسلمان غالب ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور جہاں اسلام آزاد ہے، وہاں پہ وہ سمجھو وہ مدنی دور میں ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے وہ کام کرنا چاہیے جو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہیے، اچھی ہدایت کرنا چاہیے اور ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے. یہ جو دنیا میں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اصل میں سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کسی بھی بندے کا دشمن نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں، اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں. شیطان یہ ایسا چیز ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے. مگر اللہ تعالیٰ کسی کا دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن نہیں ہے، غیر مسلموں کا بھی دشمن نہیں ہے. اللہ کے لیے تو سارے انسان برابر ہیں.
اس لیے ہم لوگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنا جہاں پہ ہم لوگ کمزور ہیں تو ہم ہمارا ایک مثالی معاشرہ بنائیں، اور کمزور ایسے ملکوں میں جہاں پہ ہم غیر مسلموں کے انڈر میں ہیں وہاں پہ ایک ہم ایسا مثالی معاشرہ بنائیں، مثالی سوسائٹی بنائیں جہاں پہ دیکھنے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ایسی اچھی قوم ہیں، اور جو اپنے ظلم میں رہنے کے بعد بھی ایسا رہتے، اور جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، جہاں پہ اسلام غالب ہے، جہاں پہ اسلام آزاد ہے، وہاں پہ ایسا معاشرہ بنانا چاہیے کہ غیر مسلم جو دنیا کے ہیں وہ دیکھ کے سمجھنا چاہیے، ان کو یہ ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ اسلام یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم میں کیا برائی ہے۔ جب ہم ایک اچھا ماڈل پیش کریں گے، ایک اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی پیش کریں گے، تو لوگوں کو اپنی برائیاں خود نظر آئیں گی۔ جب تک ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں پیش کریں گے تو ان کو اچھی بری میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے لیے بھی مثال دے رہا ہوں میں کہ اگر دنیا میں شکر نہیں ہوتی، کوئی میٹھی چیز نہیں ہوتی، شہد اور گڑ نہیں ہوتا، تو ہم کو مٹھاس نہیں معلوم ہوتی، یا تیز چیز نہیں معلوم ہوتی، یا کھارا نہیں معلوم ہوتا، مزے کا فرق نہیں۔ مگر دنیا میں مٹھاس ہے، اللہ تعالیٰ نے شکر پیدا کیا، شہد پیدا کیا، اس کی وجہ سے ہم کو باقی سب چیزوں میں مزہ معلوم ہے، کھارا بھی معلوم ہے، تیز بھی معلوم ہے، مرچی کا بھی مزہ معلوم ہے، اور کڑوا بھی معلوم ہے، اس لیے کہ مٹھاس ہے۔ ویسے اسلام اور ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، یا تو ہم مکی دور میں ہیں یا مدنی دور میں ہیں، ہم اپنے عمل سے اور اپنی سوسائٹی سے یہ ثابت کریں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہم جب مغلوب ہیں، کفار و مشرکین کے کنٹرول میں ہیں، تو ہم ایسے رہنا چاہیے کہ کفار و مشرکین کو لگے، ہم پہ جو غالب ہے ان کو یہ لگے کہ اچھا معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اچھا مذہب ایسا ہوتا ہے، اچھا دین ایسا ہوتا ہے، اچھی تعلیمات ایسی ہوتی ہے، اچھی اللہ کی ہدایت ایسی ہوتی ہے، اور صحیح ہدایت ایسی ہوتی ہے، یہ معلوم ہو جائے، ایسا معاشرہ ہم بنانا چاہیے کہاں پہ؟ جہاں پہ ہم مغلوب ہیں۔ مگر جہاں پہ ہم غالب ہیں، جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں، جہاں پہ اسلام غالب ہے، وہاں پہ ایسا نظام لگانا چاہیے، ایسا معاشرہ بنانا چاہیے، اور ایسی سوسائٹی بنانا چاہیے کہ جو دنیا کے دوسرے جو غیر مسلم ملک ہیں، جہاں پہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئے کفر اور شرک کی، ان کو شرم آنا چاہیے دیکھ کے کہ دیکھو یہ اچھا معاشرہ ایسے ہے، اچھے قوم یا اچھے ملک ایسے ہیں، وہاں پہ یہ اچھائی ہے، اور ہمارے یہ ملک ہے یہ برائی ہے، ان کو یہ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے جو دو دور، اور اپنے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہمیشہ سبق ہے۔ وہ دور ایسے نہیں ہے تاریخ میں پڑھنے کے لیے کہ حضور کی مکی دور تھے یا مدنی دور تھا، ہم پڑھ کے تاریخ میں سے گزر جاتے، وہ دور پڑھ کے گزرنے کے نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہم غور کرنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس پہ سبق ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا بات بتائی، اور دین قائم کیا، اور دین قائم کرنے کے بعد وہ انہیں ایک معاشرہ قائم کیا، اور مسلمانوں کی ایک سوسائٹی بنائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان جو تھے اس زمانے کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اصحاب تھے، تو انہوں نے ایک معاشرہ قائم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بہترین معاشرہ قائم رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشن گوئی ہے؟ دلائل نبوہ، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میراکل کیا ہے، ان کی پیشن گوئی کیا ہے، تو وہ بھی آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیشن گوئی بتا دوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد جو خلافت ہے، خلافت راشدہ جس کو بولتے ہیں، جو صحیح راستے پہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے نائب تھے، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت انتقال کے بعد جو اسلامی ریاست کی، اسلامی حکومت کے جو نائب بنے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے حضور کے نائب تھے، تو وہ جو تھے، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال رہیں گی۔ خلافت راشدہ 30 سال رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستند حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہیں گی، اس کے بعد جو ہے نا حکومت قائم ہو جائیں گی، مملکت بادشاہت قائم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات 100% ثابت ہوئی۔ حضور کے بعد جو خلافت رہی وہ صرف 30 سال رہی، اس کے بعد جو ہے بادشاہت قائم ہو گئی۔ اور اسلام میں بادشاہت جو ہے وہ اپروڈ نہیں ہے، اسلام میں بادشاہت جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، خلافت کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو خلیفہ میں کون رہے؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضور کے صحابی تھے، وہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے بہترین طریقے سے امت کو چلایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت تقریباً 2 یا 2.5 سال رہی، 2.5 سال رہی سمجھو حضرت ابو بکر کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، اور انہوں نے بھی خلافت کو اور اسلامی معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا قرآن اور حدیث کے اوپر ہی چلایا۔ رتی برابر بھی حضرت عمر نے اس میں فرق نہیں کیا۔ حضرت عمر نے بہت اچھی طریقے سے، بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی خلافت کو چلائی۔ تقریباً ان کی خلافت 10 سال رہی۔
اس کے بعد لوگوں نے یہ جب خلافت ہوتی تھی حضور کے بعد جو خلیفہ بنتے تھے وہ ڈیموکریسی سے ہوتے تھے. اب یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ ہوا مدینے کے لوگوں نے یہ کیا ووٹنگ کی, سمجھو ایک قسم کی, اس زمانے میں رائے کی, مشورہ کیا, اور مشورہ کر کے ایک انصاری صحابی کو جانشین بنا دیا حضور کا. اس کے بعد حضور کی جیسی ہدایت تھی, حضور نے جیسا کہا تھا کہ میرے جانشین جو ہے وہ مہاجر میں سونا چاہیے, یعنی مکہ کے وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے اور قریشی قبیلے کے ہونا چاہیے. یہ بات تو وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھی, مگر بعد میں یہ بات باہر منظر عام پہ لائی گئی تو مدینے کے لوگ مان گئے. اس کے بعد سب لوگوں نے رائے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا. یہ ڈیموکریسی کا طریقہ ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد, رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 2-2.5 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے چن لیا, ایک کمیٹی بنائی, مشورہ کیا اور ڈیموکریسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دشمن نے قتل کر دیا, وہ زخمی ہو گئے, تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اپنے جب زندہ تھے زخمی حالت میں, انہوں نے کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی کو جو ہے نا لوگ ڈیموکریسی طریقے سے رائے مشورہ کر کے ایک میرے بعد جانشین چننے کے لیے کہا. تو وہ کمیٹی نے, وہ 6 لوگوں کی کمیٹی تھی, اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور بھی لوگ شامل تھے جو بڑے بڑے اکابر اور بڑے حضور کے بڑے اصحاب میں سے تھے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا. حضرت عثمان بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے ساتھی تھے, بڑے ساتھی تھے, اور اسلام کے لیے بہت قربانی دی, انہوں نے بہت پیسہ خرچہ کیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے, بہت دولت مند, بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تجارت کرنے والے تھے اور بہت زیادہ پیسے والے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچہ کیا, بہت زیادہ پیسہ خرچہ کیا. ان کی قربانی پیسے کی, ان کی جو انہوں نے جو انویسٹ کیا اسلام کے لیے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ چن لیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی تقریباً 12 سال رہی. اس کے بعد ان کو بھی ایک دشمن نے قتل کر دیا کسی وجہ سے, شورش والوں نے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ لوگوں نے, وہ کمیٹی نے ڈیموکریسی طریقے سے خلیفہ چن لیا. حضرت علی کی خلافت بھی تقریباً 4 یا 5 سال رہی. اس کے بعد حضرت علی کو بھی دشمنوں نے قتل کر دیا. تو اس کے بعد حضرت جو ہے حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی, یہ تقریباً 6 مہینے رہی. یہ سب ملا کے 30 سال ہوتے ہیں. یہ 30 سال حضور کی جو پیشن ہوئی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہیں گی. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جو اسلامی حکومت تھی وہاں اس میں بادشاہت آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, انہوں نے بادشاہت کا بنیاد رکھ دی, تو اس کے بعد ایک بادشاہ شروع ہو گئی. تو یہ میں بات اس لیے بتا رہا تھا کہ ایک تاریخ کا قصہ ہے, مختصر طریقے سے بتا دیا میں نے کہ اس کے بعد جو خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد اسلام میں بادشاہت چلنے لگی. مطلب بادشاہت ایسی ہوتی تھی جو ڈیموکریسی سے نہیں چنی جاتی تھی. جو خلافت راشدہ تھی وہ ڈیموکریسی کے طریقے سے چنی جاتی تھی, مشورے سے چنی جاتی تھی, مسلمانوں کا مشورہ ہوتا تھا اور چنتے تھے. مگر جو بادشاہت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے جو ہے نا اپنے بعد جب اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا بغیر کسی مشورے رائے کے مسلمانوں کے, اور اس کے بعد اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر دیا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہر ایک آدمی اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتا تھا, اپنا جانشین بناتا تھا, اور اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بولتے تھے, وہ لوگ خلیفہ ہی بولتے تھے, مگر وہ برائے نام خلیفہ رہتے تھے, خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ بادشاہ ہی تھے. کہ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو بناتا تھا, جیسا آج کل بادشاہی میں یا پچھلے دنوں میں بادشاہ لوگ اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, بھتیجے کو یا اپنے خاندان کے کسی آدمی کو بھی اپنا جانشین بناتا تھا, اپنا وارث بناتا تھا. ویسے یہ خلافت چلتی رہی. تقریباً 1440 سال تک مسلمانوں میں بادشاہت اسی طریقے سے چلتی رہی. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری جو بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات ہے وہ جو لوگوں تک پہنچائے, جس کو اگر ایک بات بھی معلوم ہے یا قرآن کی ایک آیت بھی معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ اپنی امت کو, جتنے مسلمان ہیں, پورے انسان ہیں, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ دین کی بات, اسلام کی بات, اگر چاہے وہ ایک آیت کی نہ ہو, ایک حدیث کی نہ ہو, وہ لوگوں تک پہنچائے. اچھا, اور دوسری بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تعلق سے جھوٹی بات نہ پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بولتے کہ یہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا یہ جھوٹی بات نہ پہنچائے بلکہ جو سچ ہے وہ بات پہنچائے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام کو یا اللہ کو نہیں مانتے تھے,
مگر وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، یا کسی سازش کرنے کے وجہ سے واسطے ان کے دل میں جو ہے کنسپریسی رہتی تھی، سازش رہتی تھی، اسلام سے دشمنی تھی، مسلمانوں سے دشمنی تھی، مگر وہ چھپاتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. ایسے لوگوں کو منافق بولتے، ہائپوکرائٹ، انگلش میں اس کو ہائپوکرائٹ بولتے. تو ایسے لوگوں کا بھی ایک گروہ تھا جو جن کو منافق بولتے. تو وہ آج ہر زمانے میں ہے، مسلمانوں کے اندر ہر زمانے میں ہے جو ہائپوکرائٹ ہے، اور جو بظاہر مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، آئی ڈی کارڈ کے اوپر ان کا نام مسلمان ہے، پاسپورٹ پہ ان کا نام مسلمان ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے دل میں، اندر دل میں ان کے کفر ہے. تو ایسے لوگ اسلام میں ہر وقت رہے، ہر زمانے میں رہے. اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ایسے لوگوں سے پہنچ رہا ہے. ہمارے جو اسلام کے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ایسے ہائپوکرائٹ کو، ایسے منافقوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف ان سے کام لے رہے ہیں. مسلمانوں کے نام سے، اسلام کے نام سے جہاں بھی کوئی برا کام ہوتا ہے، جہاں بھی چوری ڈکیٹی اور جو بھی جرم ہوتا ہے، اور جہاں پہ کسی مسجد میں، کسی چرچ میں، یا کسی جگہ پہ، کسی پارک میں دھماکہ ہوتا ہے، بم پھوڑے جاتے ہیں، اس میں پکڑے جانے والے مسلمان رہتے. اصل میں وہ مسلمان نہیں رہتے، منافق رہتے، جو ہمارے دشمن ان کو پیسے دے کے استعمال کرتے. اور غریب مسلمانوں کے اندر بھی بہت ایسے ہیں جو مسلمان تو ہے مگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اور وہ غریب ہے، تو وہ پیسے کے لالچ میں بھی یہ کام کر دیتے. تو ایسے لوگوں سے یہ کام لیتے. تو یہ جو ہے انشاءاللہ اگلے اس میں یہ بتائیں گے دلائل نبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل. اس کے تعلق سے تھوڑے کچھ پوائنٹ بتاؤں گا میں اپنے اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی.